اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب معلوم کرو جی کس کے ذہن میں کیا وضو کر کے گھر سے چلے نماز کے لیے، راستے میں ناپاکی لگ گئی پیر میں، تو وضو دوبارہ کرنا ہے یا پیر پاک کر لیں؟ ان کا سوال یہ ہے وضو کر کے چلے، کوئی چھینٹیں اینٹیں آ گئی ہیں، ناپاکی لگ گئی تو پیر دھو لیں، پاک کر لیں یا پورا وضو کریں؟ صرف پیر دھونا ہے بھائی، وضو تو آپ کا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹا۔ سوال ہے کیا چیل کو گوشت کھلا سکتے ہیں، کیا یہ صدقہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا چیل کبوں کو گوشت کھلا سکتے ہیں، کیا یہ صدقے میں آئے گا؟ بالکل کھلا سکتے ہیں بھائی، اور یہ صدقہ تو نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ویسے تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جو چیل اور کوے ہیں یہ موذی جانور ہیں، انہیں تو مارنے کا حکم ہے، لیکن کیونکہ نبی نے گوشت کھلانے سے منع نہیں کیا تو ہم منع نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں آزاد ہیں ان کے لیے آپ میرے خیال میں تو بچو تو بہتر ہے، کیونکہ انسان سسک رہے بھوک سے، آپ انسانوں کے کھانے کا انتظام کرو، اور اگر واقعی کوئی گوشت بچ گیا ایسا سڑ کے پھینکے گا اور آپ نے کھلا دیا چیل کبوں کو یا چھیچڑے وغیرہ تو کوئی حرج نہیں، مگر یہ کوئی صدقہ ودقہ، کیونکہ جو نبی کے باہر کوئی بات ہوگی تو ہم اسے صدقہ نہیں کہہ سکتے، بس یہ ہے کہ آپ نے کھلا دیا، کوئی گوشت آپ کا سڑ رہا تھا پھینک رہا تھا، اس سے بہتر یہ ہے کہ چیل کبوں کے پیٹ میں چلا گیا۔ مزاج بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانوروں سے بہت صلہ رحمی کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے تھے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ جانوروں کو ان جو موذی جانور ہیں انہیں مارنے کا حکم دیا حضور نے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سانپ کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیں، یہ فرمایا جانوروں کی پوری لسٹ ہے جنہیں مار دینے کا حکم ہے، اس میں سانپ اور بچھو جو نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اب اگر آپ مچھر کو چمکانے لگو گے وہ تو بھن بھن کر کے ساری رات آپ کی نیند بھی خراب کر رہا ہے، اور آپ کے بچوں کے کاٹ کاٹ کے اس نے سجا دیا اور آپ اس کا لاڈ کر رہے، یہ نہیں چلے گا۔ بلکہ جو جانور شریف النفس تھے ان کی ہاں یہ ضرور فرمایا کہ بے فالتو آپ نے شکار نہیں کرنا، جانوروں کو ستانا نہیں ہے۔ جانور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے تھے، حضور جانوروں کی بھی زبان سمجھتے تھے، اونٹ نے شکایت کی، بھینسیں نے شکایت کی، ہرن نے شکایت کی، فاختہ نے شکایت کی۔ تو یہ انشاءاللہ الگ موضوع ہے کہ ایک دن آپ کو پورا بتاؤں گا کہ حضور کا رویہ جانوروں کے ساتھ کیا تھا، لیکن وہ رویے کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے نا، حضور نے ذبح بھی تو کیے نا جانور، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت سے باہر چلا جائے گا معاملہ۔ تو جو موذی جانور ہیں، جو آپ کو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، انہیں ختم کر دینے کا حکم ہے۔ ایک سوال ہے کیا صدقہ سر پر گھما کر دیں تاکہ بچوں کی بلائی ٹل جائے؟ اسی میں ایک سوال اور ہے، شادیوں پہ اکثر کر کے دیکھا ہوگا جب لڑکی رخصت ہوتی ہے تو اس کے سر پہ وہ قرآن لے کے چلتے ہیں، وہ چیز کہاں تک تھی؟ ان کا سوال یہ ہے صدقہ سر پہ گھما کے دینا چاہیے جس سے بلائیں ٹل جائیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کے سائے میں بچیوں کو ودا کرایا جاتا ہے، یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ بھائی دونوں ہی باتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ صدقہ کوئی سر پہ گھمانے سے ایسا تھوڑی ہے بلائیں ٹل جائیں گی، بلائیں ٹلیں گی اللہ کے ٹالنے سے، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، رد بلا ہے صدقہ، یہ حدیث پاک ہے۔ مگر آپ صدقہ دیں اس طرح سے کہ ایک ہاتھ کو دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، یہ تھوڑی آپ پوری مجمع میں پورے سر پہ گھما کے بچوں کے اور پھر آپ صدقہ دے رہے تو اور زیادہ ریاکاری ہو گئی، اس میں تو اور آپ پھنس جاؤ گے۔ اور یہ جو بچیوں کو قرآن کے سائے میں ودا کرتے ہیں، اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ودا کریں، قرآن اسے ترجمے سے سکھا کے اس کی رگوں میں قرآن کی تعلیمات اتار کے پھر اسے ودا کریں۔ یہ سر پہ لے جانے سے قرآن کچھ نہیں ہونے والا۔ دیکھو بہت مشہور واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی کی جب جنازے کی نماز پڑھا دی حضور نے، اپنا کرتا دیا عبداللہ بن ابی کو، کیونکہ اس کے جو بیٹے تھے عبداللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، تو ان کا دل رکھنے کے لیے حضور نے اپنا کرتا دے دیا۔ تو حضرت عمر حضور کو سائڈ میں لے گئے کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو منافقوں کا سردار تھا، اسے آپ کرتا دے رہے۔ عمر تو بے فکر رہو، میرا کرتا بھی اسے بچا نہیں سکتا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ قرآن کے سائے میں اگر آپ اپنی لڑکی کو جو بدکار تھی یا بے ایمان تھی یا بدعتی تھی اسے آپ ودا کر دو گے تو اس کے ساتھ آگے کچھ نہیں ہوگا، جو اس کے گناہ ہیں وہ ہر حال میں اسے بھگتنے ہی پڑیں گے۔ اس لیے قرآن کی تعلیمات دو، اس سے اگلے گھر جا کے اس کی بھی عزت ہو اور آپ کی بھی عزت ہو کہ کیا بیٹی ہمیں دی، لوگ اپریشیٹ کریں اسے۔ ایک سوال ہے عورتوں کا مردوں سے تعلیم لینا جائز ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی۔ مردوں کا عورتوں سے تعلیم لینا، عورتوں کا مردوں سے تعلیم لینا،
دونوں سنت کے درجے میں آئیں گے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کی عورتیں آتی تھیں اور سیکس سے سوال کیا کرتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک نئے ایکشن کے ساتھ جب ہم بستری شروع کی صحابہ کرام نے مدینے پہنچنے کے بعد، تو عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں کہ حضور اس طرح سے جن سے نکاح کرا دیا تھا حضور نے، جو قریش کے لوگ گئے تھے حضور کے ساتھ، مہاجر صحابی انصار عورتوں سے ان کے نکاح جب ہوئے تو وہ اگلے دن حضور کے پاس پہنچ گئے کہ حضور اس طرح ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا یہ اس طرح. تو اللہ نے آیت اتار دی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، ان میں جیسے مرضی آؤ. سورہ بقرہ کی آیت ہے. تو انصار کی عورتیں ہوں یا دیگر صحابیات ہوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات لیا کرتی تھی. تو یہ تو ثابت ہو گیا مرد سے عورتیں تعلیم لے سکتی ہیں، لیکن پردے کی شکل میں، کوئی خلط ملط نہ ہو اس طرح کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کسی عورت سے بیعت بھی لیتے تھے تو کبھی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا، اتنی احتیاط کیا کرتے. تو اتنی احتیاط کے ساتھ بچوں کو، عورتوں کو پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 70 کے قریب صحابہ آتے تھے پڑھنے کے لیے جو ان سے تعلیمات لیتے تھے. وہ پردے کی اوٹ سے انہیں تعلیمات دیا کرتی تھی. تو عورتوں سے پڑھنا بھی ثابت ہو گیا، مردوں سے پڑھنا بھی ثابت ہو گیا، دونوں چیزیں سنت ہیں. لیکن وہی آپ کو احتیاط رکھنی پڑے گی جو قرآن نے آپ کو کہا. ایک تو عورت مرد کا خلط ملط نہ ہو، پردے کے جو احکامات ہیں ان پہ نظر رہنی چاہیے. عورت کو اپنا لہجہ سخت رکھنا ہے، جو قرآن یہ کہتا ہے کہ مردوں سے بات کرو نامحرم مردوں سے، تو اپنا لہجہ سخت رکھو تاکہ اس کے دل میں کوئی ایسا نرم گوشہ نہ آ جائے کہ یہ میری طرف جھکاؤ ہے اس کا، معاذ اللہ. اپنی ماں کے بارے میں تو کوئی نہیں سوچ سکتا حضرت عائشہ کے بارے میں، لیکن کل کائنات کے لیے قیامت تک آنے کے لیے قرآن کا حکیم جو ہے وہ تعلیمات سے بھرپور ہے. تو اس لیے وہ تعلیم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. سوال ہے کیا غیر مسلم کو خیرات دے سکتے ہیں؟ کیا ہے کیا؟ غیر مسلم کو خیرات دے سکتے ہیں؟ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کیا غیر مسلم کو خیرات دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں بھائی، دینی بھی چاہیے. صرف صدقہ جو قرآن نے سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت میں کہا ہے وہ زکوٰۃ کے بارے میں، کہ اس کی مد آڑ بیان کر دی. ان میں بھی ایک مت غیر مسلموں کی ہے کہ جن کے دل مکلف القلوب، تالف القلوب، وہ قرآن نے لفظ استعمال کیا، جن کے جو دل ہیں وہ ادھر کی طرف مائل ہو رہے ہوں اسلام کی طرف، ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو، غیر مسلموں کو بھی. باقی غیر مسلموں سے نہ زکوٰۃ لی جائے گی نہ انہیں دی جائے گی. باقی اور خیرات ہو، صدقہ ہو کسی قسم کا، کوئی ایسا صدقے سے مراد یہ فرض صدقہ نہیں جو زکوٰۃ ہے، باقی اور کوئی آپ انہیں ڈونیٹ کرنا چاہو، کوئی تحفہ دینا چاہو، آپ کا اگر دل نہیں پسیج رہا تو آپ یقین کرو ایمان ہی مکمل نہیں ہے. کسی غریب ہندو کو دیکھ کے یا کسی غریب سکھ کو دیکھ کے، عیسائی یا یہودی کو دیکھ کے اگر ہمارے دل میں نرمی نہیں آ رہی تو حضور نے فرمایا جو نرمی سے دور کر دیا گیا وہ کل خیر سے دور کر دیا گیا. تو ضرور آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو. ہمارے پاس تو غیر مسلم عورتیں مرد آتے ہیں جو پریشان ہیں، ہم الحمدللہ ان کی مدد کرتے ہیں. زکوٰۃ سے نہیں کرتے بلکہ دوسری، نبی نے فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مالوں میں غریبوں کے حق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنت ہیں، ان میں بیسٹ سنت کون سی ہے جو سب سے بہتر ہو؟ حضور کی، ان کا سوال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں، سب سے اچھی سنت کون سی ہے حضور کی؟ سب سے بڑھیا جو سنت ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ سے محبت ہے. تو اگر وہ سنت اگر آپ نے اپنا لی، اور وہ میں شاید کل یا پرسوں بیان میں بتا چکا کہ کوئی بھی انسان اللہ تک ایسے نہیں پہنچ سکتا جب تک رسول اللہ تک نہ پہنچے. رسول اللہ تک تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک امت کے ساتھ اس کا معاملہ بھلائی کا نہ ہو. اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو امت کے ساتھ بہترین ہو جاؤ، کیونکہ امت جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے. تمام مخلوق رسول اللہ مل جائیں گے، رسول اللہ جسے مل گیا اسے اللہ مل گیا. ان کا سوال یہ ہے خیرات، زکوٰۃ اور صدقے میں کیا فرق ہے؟ بالکل ایسے ہی فرق ہے بھائی، جیسا فرض نماز میں اور فرض سنت نماز میں فرق ہے. ہر چیز کا کوئی سی بھی بات اٹھا کے دیکھ لو آپ، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو حج فرض ہے، اور ایک لوگ فرض حج کرنے کے بعد بھی حج کو جاتے ہیں تو وہ نفلی حج کہلاتا ہے.
اسی طرح نمازیں ہیں، آپ کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، اس کے ساتھ سنتیں جوڑ دی گئی ہر نماز کے ساتھ، وہ جو ہیں وہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے مگر وہ نفل ہیں۔ اسی طرح سے روزہ ہے، آپ جو رمضان شریف چل رہے ہیں، یہ 29 روزے 30 روزے آپ کے اوپر فرض ہیں۔ ان کے علاوہ جو آپ روزے رکھتے ہو سر سید کے ہیں یا پیر جمعرات کے ہیں، یا مہینے کے 3 روزے نبی رکھتے تھے، یا اور کوئی آپ نے کوئی قبول کی کوئی بات کہ میں روزہ رکھوں گا، یا کوئی غلطی آپ سے ہو گئی اس کے لیے روزہ رکھ لیا کفارے کے طور پہ، تو یہ سارے روزے جو ہیں نفلی ہیں۔ تو ہر فرض عبادت کے ساتھ اللہ رب العزت نے نفل عبادت رکھی ہے۔ اسی طرح سے فرض زکوٰۃ کے ساتھ آپ کو باقی صدقات اور خیرات وغیرہ جو نفل عبادت ہے وہ دیے گئے ساتھ۔ جیسے یہ ان کا سوال یہ نبوت کے کتنے ٹائم بعد معراج کا واقعہ پیش آیا؟ نبوت کے 12ویں سال میں، مطلب ہجرت سے 1 سال پہلے کی بات ہے۔ سن 1390 میں ہجرت ہوئی ہے اور 1290 میں معراج ہوئی ہے۔ جیسے جو شخص جس گھر میں رہتا ہے یا جو کام کے لیے دکان استعمال کرتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو استعمال کردہ کیا سونے پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ ان کا سوال بڑا اچھا ہے بھائی، یہ کافی پوچھا جاتا ہے، آج کل بھی پوچھا جا رہا ہے، کئی بار لوگ پوچھ چکے میرے سے کہ جیسے اور سامان جیسے کپڑے ہیں یا جوتے ہیں یا گھر ہے یا دکان ہے یا گودام ہے، جو استعمال ہم چیزیں کر رہے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو اسی طرح جو ہماری عورتیں سونا پہنتی ہیں کیا اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، سونے پہ زکوٰۃ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اپنی بیٹی کے ساتھ، اور اس کی بیٹی نے موٹے موٹے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو حضور نے پوچھا تو نے ان کی زکوٰۃ دی؟ تو اس نے کہا نہیں، تو نبی نے تلقین فرمائی کہ ان کی زکوٰۃ ہے ورنہ سانپ بچھو بن جائیں گے۔ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث بالکل۔ تو اس بات سے ثابت ہو گئی کہ جو لوگ اس نے پہنے ہوئے تھے وہ یوز ہی تو کر رہی تھی۔ تو آج کل کے کچھ اسکالر کہتے ہیں جی یوز کر رہے سونا اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا اپنے تمام ساتھیوں کو کہ دین کے معاملے میں پھنسنے کی کوشش کرا کرو، بچنے کی کوشش نہ کرا کرو، کیونکہ زیادہ سیف سائڈ یہ ہے کہ آپ جو استعمال شدہ سونا ہے اس پہ زکوٰۃ دے دو، سیف ہو جاؤ گے انشاءاللہ، اور وہ سیف سونا بھی آپ کا سیف ہو جائے گا۔ جیسے زیور ہے لیڈیز کہتے کہ تو میرے بچوں کا زکوٰۃ بچانے کی اس میں یہ تو میرے بچوں کے نام کر دیا، پہن خود بھی رہی تھی۔ ان کا سوال یہ ہے بہت سی لیڈیز اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہیں زیور، پہنتی خود بھی ہیں، تو آپ بتاؤ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ تو دھوکہ دے رہے ہیں نا، اللہ کوئی دھوکے میں تھوڑے آ جائے گا کسی ہے معاذ اللہ، تو یہ تو بالکل اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہاں انہیں زکوٰۃ دینی ہی چاہیے اس کی، اگر بچیوں کے نام بھی کر دیا نا تب بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، پھر بچیوں پہ ہوگی، جب تک بچیاں بالغ نہیں ہوتی جب تک ان کے ماں باپ ذمہ دار ہیں اس زکوٰۃ کا حساب لگا کے دینے کے، بچیاں بالغ ہو جائیں گی ان کا مال ہے تو پھر وہ زکوٰۃ دیں گی۔ ان کا سوال یہ ہے 7.5 تولہ سے کم ہو سونا تب بھی زکوٰۃ دینی؟ نہیں بھائی، 7.5 تولہ سونا جب پورا ہو جائے اور اس پہ 1 سال بھی گزر جائے، 1 سال تک آپ کے پاس رہے، اس میں کوئی کمتی نہ ہو، مان لو اینڈ ٹائم پہ 1 سال گزرنے والا تھا، پورا 11 مہینے ہوئے، ان میں سے کوئی اچانک آپ کو ضرورت آن پڑی اور وہ 8 تولہ سونا آپ کے پاس تھا، اس میں 2 تولہ آپ کو بیچ کے اپنا کام کرنا پڑا کچھ، یا کسی کو ادھار دینا پڑا یا کچھ کرنا پڑا، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ پرسوں ایک بھائی کا سوال آیا تھا کہ میرے پاس سونا تو کم ہے لیکن کل کردہ جو رقم ہے وہ کافی اچھی خاصی، مطلب 12-15 لاکھ روپے ہے، کہاں کی کیش؟ مطلب اس ملا کے، ہاں ہاں، مطلب سونا سمجھیے 5 تولہ ہو گیا یا 4 تولہ ہو گیا، اس کی جو رقم ہے پلس جو اس کے پاس کیش ہے تو وہ 12-15 لاکھ روپے ہیں، تو کیا زکوٰۃ ہوگی؟ تو 12-15 لاکھ روپے اگر ہیں وہ تو اپنے آپ ہی زکوٰۃ کے اس میں آ گیا زمرے میں، اگر اس پہ 1 سال گزر گیا بالکل زکوٰۃ ہوگی اور پورے پہ ہوگی۔ جو سونا 3-4 تولہ سونا ہے اس کی بھی رقم جوڑے اور وہ 12-15 لاکھ روپے میں انہیں بھی جوڑے، اور پھر کسی کا کوئی ادھار اسی طرح وہ اس میں سے گھٹائے، اگر وہ 7.5 تولہ سونا سے اس کی قیمت زیادہ بیٹھ رہی جو اس کے پاس موجود ہے، ادھار گھٹانے کے بعد بھی تو اس پہ زکوٰۃ جائے گی 2.5%۔ ایک سوال ہے میرا، جو ختم نبوت کے اوپر جنہوں نے ڈاکہ ڈال رکھا وہ اکثر ایمان میں ہوں گے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، تو ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جوانی تک پہنچ کر انشاءاللہ نبی ہوتے، اور حضرت علی کے بارے میں کہا کہ تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے ہارون کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
इसी तरह हजरत उमर के बारे में कहा, मेरे बाद नबी होता तो उमर होता। उमर होता। हाँ। तो ऑथेंटिक है कि एक आदमी के बारे में अगर कही जाती है बात तो तब मानते हैं, यानी कि इन हदीसों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। और दूसरी बात ये जिसको मुसल्ले पे खड़ा कर रहे हैं, जिसको इस उम्मत में सबसे अफजल इंसान बता रहे हैं, उसको नबी नहीं कर रहे हैं। जैसे अबू बकर तो क्या पूछना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि खत्म नबूवत का रास्ता खुला हुआ है कहीं ना कहीं। इनका सवाल समझ गया भाई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा के बारे में बात कही कि मेरे बाद नबी होता तो ये होता। भाई ये कहा तो इसका मतलब ये है हो नहीं सकता, अगर होता तो ये होता। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि सना मक्की में अगर मौत का इलाज होता तो सना मक्की में होता, मतलब है नहीं, मौत बरहर है, आएगी ज़रूर। इसी तरह से किसी भी चीज़ के बारे में ये बात कहा जाएगा। अगर कल मैंने या परसों हदीस सुनाई थी आपको कि यहूदी कहते हैं कि मकान में या सवारी में या औरत में मनुसत होती है जबकि नहीं होती। तो कोई भी चीज़ होना ना होना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कन्फर्म करके जाते हैं। ये रास्ता खोलना नहीं है, रास्ता बंद करना है कि अगर होता तो इनमें से कोई नबी बना दिया जाता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बना दिए जाते हुजूर के बेटे, अली बना दिए जाते या उमर बना दिए जाते, अबू बकर बना दिए जाते, कोई भी बना दिया जाता, लेकिन बना ही नहीं सकते क्योंकि अल्लाह ने मेरे पे दरवाज़ा बंद कर दिया। ये तो और ज़्यादा इनके ऊपर ही पड़ रही है बात कि अगर होते तो ये होते, हो ही नहीं सकते। जो नाम के साथ जो है जो वो अपना वो जोड़ लेते हैं ज़ात का, जैसे कुरैशी हो गए या खान हो गए या सैयद हो गए, लोग जो लगा लेते हैं साथ में, कहाँ तक ठीक है? इनका सवाल ये है नामों के साथ अपनी कबीलों के नाम जोड़ना कहाँ तक ठीक है? बिल्कुल ठीक है भाई, कोई हरज नहीं है। कुरान में अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें एक मर्द औरत से पैदा किया और फिर तमाम इंसान पैदा किए, उसके बाद तुम्हें कबीलों में बांट दिया ताकि तुम पहचाने जाओ। कुरान खुद कह रहा है कि अपने कबीले का नाम साथ में लगा दो जिससे तुम पहचाने जाओ। लेकिन यहाँ ये बात मैं वजाहत कर दूँ कि जो लोग मान लो किसी माशरे के हिसाब से, अल्लाह की नज़र में सब बिरादरी बराबर हैं, लेकिन जो लोग माशरे में कम मतलब उसके हिसाब से कम हैसियत की बिरादरी जानी जाती हैं, वो अगर अपने साथ मान लो खान लगाने लगें या सैयद लगाने लगें या पठान लगाने लगें और वो है नहीं, तो वो झूठे ज़मरे में जाएंगे। नबी ने ये भी बात फरमाई कि जो अपना ख़ानदान बदले, अपना नसब बदले, वो हम में से नहीं है। तो इसलिए बहुत मुताद रहना चाहिए। जिस बिरादरी में अल्लाह ने आपको पैदा कर दिया वहीं आपकी आजमाइश है। ये ना हो कि आप नाइयों में पैदा हों और अपना आगे खान लगा लें, जो आजकल मैं देख रहा हूँ, या आप धुनों में पैदा हों और अपने आगे सैयद लगा लें, ये नहीं ठीक है बात। या आप शमसियों में पैदा हों और अपने आप को आप कुछ और पेश करने लगे कि हम तो बहुत बड़ी बिरादरी के कुछ वो हैं, सैयदों में से हैं, ये गुनाह है। जिस बिरादरी में अल्लाह ने आप बिरादरीवाद नहीं होना चाहिए। मैंने आज तक अपने नाम के आगे नहीं लगाया, लेकिन अगर कोई लगाता है कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर कोई अपनी बिरादरी छुपाना चाहता है ना लगाए, लेकिन दूसरी बिरादरी ना लगाए, वो झूठ होगा फिर। अच्छा, अगर कोई इस्लाम कबूल करता है कि मुसलमान, वो अपना मुसलमान नाम रख के जैसे अब्दुल्ला अग्रवाल और आजम गुप्ता, वो ऐसे भी कर सकता है अपना नस्ब ना बदले। इनका सवाल ये है कि अगर कोई अपना इस्लाम कबूल करे और अपना नाम असली बदल ले, नस्ब ना बदले, मान लो ख़ानदान का नाम साथ में जोड़े, कोई हरज नहीं है बिल्कुल। क्योंकि अगर बस उसमें शिरकिया पहलू ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से सहाबा के नाम नहीं बदले जिनमें शिरक नहीं था उनके नामों में। अब अगर कोई ये कहता है अब हम लोग खतरी थे कन्वर्ट होने से पहले, अगर मैं मजाजुल्लाह खतरी लिखूँ अपने आगे, कोई हरज नहीं है बिल्कुल। बहुत से लोग राजपूत लिखते हैं आज भी, मैंने खुद देखे इस तरह के लोग कि जो अपने आगे राव लिखते हैं या राजपूत लिखते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। इस चीज़ से तकब्बुर पैदा हो रहा है, वो ये समझ रहा कि छोटी हकीर बिरादरियाँ हैं, तेली है या हलवाई है, नाई है, और मैं पठान। इनका सवाल यह है कि अगर कोई अपनी बिरादरी को ऊंचा समझे, दूसरों को हकीर बिरादरी समझे, तो वो ये सब तकब्बुर में आएगा। और तकब्बुर के बारे में नबी की हदीस ये है कि अल्लाह, हदीस कुदसी अल्लाह कहता है तकब्बुर मेरी चादर है, जो इसे खींचने की कोशिश करेगा उससे मैं खुद बदले लूँगा। और वो यहीं से शुरू हो जाता है बदला। मैंने बहुत तकब्बुर वाले देखे ख़त्म होते हुए, मतलब तबाह कर दिया अल्लाह ने बिल्कुल। इतनी बड़ी शान देखी मैंने अपनी ही बिरादरी के और अपनी करीबी रिश्तेदारों की, कि लोग आगे पीछे फिरते थे, और ऐसा अंत हुआ है कि आप तसव्वुर नहीं करते, ज़िल्लत का अंत हुआ। हम तो ये कहते हैं कि हमने तो मुस्लिम पैदा किया। बिल्कुल मुस्लिम ही रहना है मरते दम तक। लेकिन ये जो बिरादरी हैं पहचान के लिए हैं, लेकिन इसकी वजह से शिद्दत नहीं आनी चाहिए, झूठ नहीं आना चाहिए। आप अगर बिरादरी पहचान के लिए बता रहे कोई हरज नहीं है, लेकिन उससे अगर आपने
اپنا پریسٹیج ایشو بنا لیا کہ آپ مان لو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، مان لو کوئی تیلی پیدا ہوا اور وہ اپنا آگے خان لگانے لگے. بھائی فخر ہونا چاہیے تجھے میں تیلی ہوں، تجھے فخر ہونا چاہیے میں قریشی ہوں. یہ نہیں بات ہے. آپ کا کریکٹر جو ہے نا وہ آپ کا سامنے ہونا چاہیے، برادری سے کچھ نہیں ہوتا. جیسے پیسہ ادھار میں ہوتا ہے، کاروبار میں لگا ہوتا ہے، زکوٰۃ نہیں ہوتی. ان کا سوال یہ ہے کاروبار میں جو لگا ہوا ہوتا ہے پیسہ ادھار میں، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہے؟ بالکل بھائی. اگر اس میں آپ کو کسی کی طرف پیسے ہیں اور یہ یقین ہو گیا اب یہ نہیں آئیں گے، مر گئے، اسے آپ گھٹا دو. کئی سالوں آ ہی نہیں رہے. ہاں تو وہ مر گئے بس سمجھو. کبھی آئے تو انہیں جوڑ کے ان پہ زکوٰۃ دے دینا. وہ تو ڈاؤن ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. ایک سوال یہ ہے، کئی بار ہم مستری کے بعد ایک غسل کافی ہے، بار بار غسل کریں؟ اگر کسی کی 2 بیوی ہوں تو کتنے غسل کریں؟ ان کا سوال سمجھ گیا بھائی ایک ہی غسل میں کام ہو جائے گا. کئی ہم بستری کے بعد بھی ایک غسل میں، اور کئی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کے بعد بھی ایک ہی غسل میں کام ہو جائے گا. تو وہ پاکی طہارت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ ایک ہی غسل سے. اچھا، آپ علیہ السلام کی جو حضرت عائشہ تھی، جس کے اوپر کنٹروورسی ہوئی، صحیح موقع کیا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے حضرت عائشہ جو شادی ہوئی تھی وہ کتنی عمر میں ہوئی تھی؟ جب شادی نکاح ہوا تو حضرت عائشہ کی عمر 16 سال تھی، جب رخصتی ہوئی تو 18.5 سال یا 19 سال تھی. یہ بالکل کنفرم بات بتا رہا میں آپ کو. اور بخاری شریف میں یہی عمر 6 سال اور 9 سال ہے، جو بالکل غلط مینشن ہوئی ہوئی ہے، اور اسے نکال دینا چاہیے وہاں سے. حدیثوں کو اپنے نبی پہ انگلیاں اٹھوانے والے کام ہیں. میں یہی تو بات کہہ رہا تھا کل یا پرسوں جب آپ لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ نبی کی اگر سیرت آپ پڑھے ہوئے ہوں گے تو کسی قیمت پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی جو ہیں وہ کسی 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کر لیں. ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہ اعتراضات تو یہاں پہ بھی ختم ہو گئے. آپ اس کو 16 کو 19 کو جاؤ گے 16 کو تو جب بھی 50 سال کی میچ نہیں ہو رہی ہے. یار آپ اپنے معاشرے سے میچ کرا رہے ہیں نا. آپ اس معاشرے میں دیکھو نا جہاں کئی شادی ہوتی تھی اور لوگ اپنی وہاں تو اب دیکھو نا حضرت فاطمہ سے حضرت بکر صدیق یا حضرت عمر دونوں رشتہ بھیج رہے. فاطمہ کی عمر ہی کیا تھی اور نبی نے قبول کیا حضرت علی کا رشتہ. حضرت علی بھیجنا نہیں چاہ رہے تھے. ابو بکر صدیق حضور کی عمر کے 2 سال چھوٹے، اب فاطمہ سے رشتہ بھیج. وہاں دوست کی بیٹی کو بیٹی نہیں مانا جاتا تھا، ہمارے ہاں دوست کی بیٹی کو بیٹی مانا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس کم عمر کی بچیوں کو بیٹی مانا جاتا ہے. وہ معاشرہ اور تھا، وہاں پہ اس طرح کے معاملے نہیں تھے. تو وہاں کے اب 14 سال پہلی بات آپ معلوم کر رہے ہیں اور آج کے معاشرے سے اسے جوڑ رہا ہے. کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک میچ کھا جائے گا؟ تو لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. مگر وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ عمر جو ہے سیاہ کو سبا کے ایک علم ہے، اس میں حضرت اسما کی جو عمر ہے حضرت عائشہ کی عمر سے وہ عمر ان کی کھلی ہوئی ہے. اس سے اگر آپ اندازہ لگائیں گے، جو عالم لوگ ہیں میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے جو میں جملہ بول رہا ہوں، اس سیاق و سباق کے علم کے حساب سے نکاح کے ٹائم حضرت عائشہ کی عمر 16 سال ہے. میں ثابت کر دوں گا الحمدللہ. میرے استاد نے کہی، میرے سے طارق عبداللہ صاحب نے کہا. اور جو رخصتی ہوئی اس میں 19 سال. اور اتنی محبت تھی نبی کو عائشہ سے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اتنی کم عمر تھی، انہیں گڈے گڑیوں کا شوق تھا تو گڑیے لا کے دیتے تھے، کھلونے لا کے دیتے تھے، انہیں تماشے دکھاتے تھے، ان کے ساتھ ریس لگاتے تھے. دیکھو نبی نے ایک بار کیا بات فرمائی. ایسا ہوا کہ جب یہ آیت اتری قرآن میں سورہ بقرہ میں کہ اے نبی تیرے سے پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. نہ یہ نہیں. جب یہ آیت اتری کہ یہ جو مال جمع کر رہے ہیں سینت کے رکھ رہے ہیں، اگر یہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اس میں تو یہ مال ان کے جسموں پہ داغے جائیں گے. مطلب انہیں تپا کے مالوں کو ان کی مہریں بنا بنا کے ان کے داغی جائیں گی. تو ایک صحابی نے ہمت کر لی کہ حضور پھر ہم کیا جمع کریں؟ تو حضور نے کہا 4 چیزیں جمع کرو: ذاکر زبان، شاکر دل، صابر وجود، صابر جسم، اور تمہارا ساتھ دینے والی بیوی، شریعت کی پابند، وفادار، محبت کرنے والی.
ایک بار یہ بھی فرمایا اللہ نے کہ تمام دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مال و متاع ہے، اور بہترین مال و متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ تو اس لیے اپنی بیویوں کی بے انتہا محبت کرا کرو، ان سے انہی کے جو بھی مزاج ہے ان کے احسان مانا کرو۔ جب آپ قرآن کی وہ آیت پڑھو گے کہ اگر تجھے اپنی بیوی کوئی بات ناپسند ہے تو اس میں پسندیدہ باتیں ڈھونڈ، آیت کا مفہوم ہے۔ جب آپ یہ دیکھو گے نا کہ جب آپ کے اوپر شہوت طاری ہوتی ہے اس ٹائم اندھا ہو جاتا ہے آدمی، حرام حلال بھی نہیں دکھتا، وہ آپ کو حرام سے بچایا اس نے آگے، آپ کا گھر بسایا، آپ کو بچے دیے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ سنبھالے، آپ صبح کو جب جاتے ہو آفس یا دکان آپ کا کیا حال ہوتا ہے گھر کا، وہ جب آتے ہو تو کیسا سنورا ہوا گھر ہوتا ہے۔ تو اگر تھوڑی بہت اس سے کوتاہی بھی ہو جائے تو برداشت کرا کرو، صبر کرا کرو، یہ سوچا کرو کہ اس کے بہت احسان ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا۔ تو آج سے اپنی بیویوں کی بہت قدر کرو، تراویح میں نے بتایا اپنے ماں باپ کی بہت قدر کرو، کیونکہ ماں باپ بھی اس عمر میں آ کے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، نہیں بدلتے، بہت سمجھا لیا، بہت آپ نے بتا لیا انہیں، اس کے بعد بھی وہ اپنا رویہ اپنی بہوؤں کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ نہیں بدلتے۔ وہ پکی ہوئی روٹیاں ٹوٹ جائے گی لیکن بدل نہیں سکتی۔ آپ گندا ہوا آٹا ہو، اپنی بیویوں کو سمجھاؤ کہ ہم پیڑا ہیں، ہمارا جیسا مرضی پیڑا بنا لو، چاہے پراٹھا بنا لو، گول روٹی بنا لو، بلو بنا لو چھوٹی سی، اور جب 2 تہہ والی یا لچھا پراٹھا کیسا بھی بنا لو، یہ پک گیا، یہ پکی روٹی ہے، ٹوٹ جائے گی، یہ بدل نہیں سکتے اب ماں باپ۔ تو اس لیے اپنا بدلو ماں باپ کے لیے، وہ جس عمر میں ہیں انہیں اسی حال میں ایکسیپٹ کرو اور ان کی بے انتہا خدمت کرو، اور بیویوں کو اس لیے احسان مانو کہ اللہ رب العزت کے نام پہ تم نے انہیں حاصل کیا، حلال کیا، ان سے فائدہ اٹھایا، اور وہ اپنے ماں باپ بہن بھائی سب چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئیں اور آپ کو سب کچھ اپنا سونپ دیا، اب نہ پلٹ کے جا سکتی ہیں۔ آپ ان پہ ظلم کر لو، مار پیٹ کر لو، گالی دے لو، ان کے ماں باپ کو کچھ کہہ لو، وہ معصوم ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں، آپ کا کمزور ہے۔ تو اس لیے بہت قدر کرا کرو۔ نبی کی بڑی سنتوں میں ہے بیویوں کی محبت، نبی کی بڑی سنتوں میں ہے اپنے بزرگوں کی شفقت اور ان کی بہت زیادہ احترام اور عزت کرنا، ان کا تقدس اختیار کرنا۔ تو اس لیے آج سے اپنے اندر تبدیلی لائیں، چاہے ہم چند ہی لوگ صحیح، ہمیں پورے معاشرے میں کیا ہو رہا ہو ہمیں نہیں دیکھنا، ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کریں اور اپنا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ، ان کو ڈنر پہ لے کے جایا کرو، ہر ہفتے ڈنر کا حساب بنا لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ دعوتوں میں جاتے تھے، سفر میں جاتے تھے، کسی سفر میں اگر مان لو بیویوں میں آپس میں بحث ہو گئی کہ میں جاؤں گی تو قرہ ڈالا، کون سی جائے گی؟ تو اپنی بیویوں کو سفر پہ لے جانا سنت، اپنی بیویوں کو ڈنر پہ لے جانا سنت، پردے میں لے کے جاؤ۔ آپ چاہے گھنٹہ اگر جا کے 10 روپے کی آئس کریم کھلا لو، 2 گھنٹے 1 گھنٹہ ان کے ساتھ اسپینڈ تو کر کے دیکھو، انگلی ڈال کے سکون سے کسی پارک میں بیٹھ گئے، دل کی بات، کوئی شکایت نہیں، تیری امی نے یوں کہہ دیا، تیرے بھیا نے یوں کہہ دیا، کوئی شکایت نہیں، صرف دل کی بات ایکسپریس کیا کرو۔ عورتیں جو ہے نا وہ تھوڑی چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، انہیں اور مردوں کی جو محبت ہے نا، ایکسپریشن وہ بہت بھاتا ہے۔ دن میں کسی بھی ٹائم ایسا موقع ملا کمرے میں اکیلے ہیں، تھوڑا سا چپٹا لیا، چوم لیا، آئی لو یو کہہ دیا، آپ یہ دیکھو کہ آپ کی زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں، آپ مجھے یاد کرو گے، خوشبودار زندگی ہو جائے گی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نبی کی سنت ہیں، میں نے کل بتایا تھا، نبی جھوٹا کر کے اسے پیالے کو پھر وہیں ہونٹ لگاتے جہاں عائشہ پی رہی تھی۔ بوٹی عائشہ کو دیکھا کہاں سے کاٹی، بڑے بڑے بوٹے ہوتے تھے بھنے ہوئے، پھر وہیں دانت لگا رہے ہیں جہاں عائشہ کے دانت نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ اپنی بیوی سے، تو نے ابھی یہ کھیر کھائی، اس جھوٹے چمچ میں مجھے دی، اس کے سامنے ایسے ہی، اور اس جھوٹے چمچ سے کھیر کھا کے آج مزہ آ گیا، کھیر دگنی میٹھی ہو گئی۔ بھائی یہی بات اسے کیا پھول کھلا دے گی اس کے دل میں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، کر کے دیکھ لو انشاءاللہ تعالی۔ چلو جی، وما علینا الا البلاغ۔